بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابی حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ کا تذکرہ جب وہ کفار مکہ کی قید میں تھے۔ حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ مکہ میں مسلمان ہو گئے تھے۔ قریش نے اسے قید کر رکھا تھا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر وہ موقع پا کر زنجیروں سمیت ہی بھاگ کر لشکر اسلامی میں پہنچ گئے۔ سہیل جو کہ قریش کا وکیل تھا، اس نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، معاہدے کے مطابق ابو جندل کو ہمارے حوالے کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک عہد نامہ مکمل نہ ہو جائے اس کی شرائط پر عمل نہیں ہو سکتا۔ سہیل نے بگڑ کر کہا، تب ہم صلح ہی نہیں کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا اور ابو جندل کو قریش کے سپرد کر دیا گیا۔ قریش نے مسلمانوں کے خیمے میں ان کے پاؤں میں زنجیریں ڈالی اور انہیں لے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاتے وقت اس قدر فرما دیا تھا کہ ابو جندل، اللہ تیری کشائش کے لیے کوئی سبیل نکال دے گا۔ ابو جندل رضی اللہ عنہ کی ذلت اور قریش کا ظلم دیکھ کر مسلمانوں کے اندر جوش اور طیش تو پیدا ہوا، مگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم سمجھ کر ضبط کر گئے۔ ابو جندل رضی اللہ عنہ نے زندان مکہ میں پہنچ کر دین حق کی تبلیغ شروع کر دی۔ جو کوئی اس کی نگرانی پر مامور ہوتا وہ اسے توحید کی خوبیاں سناتے، اللہ کی عظمت و جلال بیان کر کے ایمان کی ہدایت کرتے۔ اللہ کی قدرت کے ابو جندل رضی اللہ عنہ اپنے سچے ارادے اور سعی میں کامیاب ہو جاتے اور وہ شخص مسلمان ہو جاتا۔ قریش اس دوسرے ایمان لانے والے کو بھی قید کر دیتے۔ اب یہ دونوں مل کر تبلیغ کا کام اسی قید خانے میں کرتے۔ الغرض اسی طرح ایک ابو جندل رضی اللہ عنہ کے قید ہو کر مکہ پہنچ جانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک سال کے اندر قریباً 300 اشخاص ایمان لے آئے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وقتی طور پر ابو جندل رضی اللہ عنہ کو کفار کے حوالے کرنے کا جو فیصلہ کیا تھا، بظاہر وہ صحیح نہیں لگتا تھا، لیکن اس کا کتنا فائدہ ہوا کہ ابو جندل رضی اللہ عنہ کی وجہ سے 300 اشخاص نے اسلام قبول کیا۔ حقیقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر بتایا ہوا طریقہ کامیابی کی شاہراہ پر انسان کو چلنے پھرنے کے قابل بنا دیتا ہے۔ اللہ ہمیں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توفیق دے، آمین۔